آج کا جرگہ کافی سینسٹیو وقت میں ہو رہا ہے، اور خصوصی طور پہ آپ نے جو سوال کیا کہ افغانستان میں جو ایشو ہے تو وہ برننگ ایشو ہے، اور اس میں جو امریکہ نے افغانستان چھوڑنے کا اعلان کیا اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئے بڑا نازک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ جو منفی کردار ادا کیا ہے وہ امریکہ نے ادا کیا ہے۔ اگر وہ جاتے جاتے حکومت اور طالبان کو بٹھاتے اور ایک امن معاہدہ کرتے تو بات ختم ہو جاتی۔ اس نے طالبان کو اکیلے میں بٹھایا اور پھر اشرف غنی پہ پریشر ڈالا، 5000 وہاں پہ جو ان کے طالبان تھے ان کو رہا کرایا، اور پھر ان کو کھلا چھوڑ دیا، اور پھر جاتے وقت اس معاہدے سے طالب مضبوط ہوا اور حکومت کمزور ہوا۔ حالانکہ امریکہ نے کہا تھا کہ جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو مضبوط افغانستان اس خطے کے امن کا ضامن ہے، لیکن اس نے افغانستان کو بدامنی کے حوالے کیا، اور آج جو صورتحال ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بڑا خطرہ ہے۔ جس طریقے سے ہم پاکستان کے منطقے میں رہتے، ہمارے تمام اکابرین کا یہ خیال ہے، اور یہ لوگ جو طالبان کو وہاں پہ حکومت میں لانا چاہتے ہیں، اگر طالبان کی وہاں پہ حکومت بنی تو یہاں پہ طالبان مضبوط ہوں گے۔ تو ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر طالب ہے وہ تو افغانستان میں امریکہ اور روس کے خلاف انہوں نے لڑنا تھا، یہاں پہ طالب کیا کر رہا ہے، کس نے پالا ہے، کس کے لیے پالا ہے؟ تو یہ سوال بڑا ایک ایسا سوال ہے، قومی سوال ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد کو نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہماری 20 نکاتی ایجنڈا تھا اس کے بعد وہ ختم ہونا چاہیے۔ تو آج اگر وہ وہاں پہ حکومت طالبان کی بنی، یہاں پہ طالبان مضبوط ہوں گے تو کس کے لیے ہوں گے؟ پھر ٹارگٹ کلنگ ہوگی، پھر دہشت گردی ہوگی، پھر خودکش دھماکے ہوں گے، پھر ہمارے علاقے جو ہے وہ ہوا میں اڑائے جائیں گے۔ تو اس خطرے کو بامتے ہوئے یہ جرگہ ہم سب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی پرائی جنگ تھی روس کی، تم نے اس میں ٹانگ اڑائی، اور امریکہ کی خاطر تم نے پاکستان اور خاص کر پختونوں کو تباہ کیا۔ اب اس بار چین کے خلاف یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور چین کے خلاف تیاری ہو رہی ہے، اور اس کو پختون کی سرزمین افغانستان اور پاکستان میں پختون، یہ خطہ جو ہے جنگ کا محاذ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ اپنی اندرونی اور خارجہ پالیسی پاکستان کے حق میں بناؤ، نہ کہ امریکہ کے حق میں بناؤ۔ اگر اس بار بھی ہم نے چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا اور اس لڑائی کا ہم حصہ بنے تو یہاں پہ ایٹمی لڑائی ہوگی، اور ایٹمی لڑائی جب ہوگی تو وہ موقع ہمیں نہیں ملے گا کہ ہم کسی کو دفن کریں۔ ہم سارے جو ہے وہ زندہ ہوں گے نہیں تو کون دفن کرے گا؟ لہٰذا ہماری اب سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اتفاق سے، چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق ہو، لیکن اس منطقے میں رہنے والے ایک ہو، ہماری ایک آواز ہو کہ افغانستان میں امن مذاکرات کو کامیاب کیا جائے، تمام فریقوں کو بٹھایا جائے۔ طالب فریق ہے، طالب وہاں پہ اپنے ایک قوت رکھتی ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے، اشرف غنی نے بھی ان کو دعوت دی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرے، نہیں تو یہ تباہی ہوگی، اور اس تباہی کے ذمہ دار ہمارے وہ لوگ ہوں گے جو غلط پالیسی اپنائیں۔ ہم تو آج بھی اگر امریکہ کو آپ دیکھیں تو امریکہ چین اس کا خلاف ہے، رشیا اس کے خلاف ہے، ایران اس کے خلاف ہے، ترکی اس کے خلاف ہے، ایک پاکستان اس کے پالیسیوں کے حق میں ہے، تو لازمی طور پہ نقصان بھی پھر ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ وقت ہے کہ ہم افغانستان خود مختار ملک جانتے ہوئے اس کی منتخب حکومت کے حوالے سے ایک سٹینڈرڈ پالیسی رکھے کہ منتخب حکومت کو مانا جائے، اور ان کے ساتھ طالبان مذاکرات کرے، اور مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں افغانی جو بھی فیصلہ کرے وہ ہم سب کو منظور ہو۔ وہ کرانا نہیں چاہتے، وہ اس خطے میں امن نہیں چاہتا۔ اس خطے میں امن اگر ہوتا تو پھر یہ روس کے خلاف استعمال نہ ہوتا۔ اب اگر اس خطے میں امن ہوگا تو یہ چین کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، تو پھر امریکہ کے مفادات کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو وہ ہمارے خون سے، ہمارے لاشوں سے اپنی جو ہے وہ مفادات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنے پاکستان سے، حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ خدا را مزید پرائے پالیسیوں میں اپنے لوگوں کو نہ مرواؤ، پرائے جنگوں میں حصہ نہ لو، پاکستان کے مفاد میں اپنے پالیسی بناؤ تاکہ لوگ امن سے رہ سکیں۔